وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، طلباء عزیز، دینی بھائیوں اور گھروں میں سن رہی دینی ماں بہنیں، ابھی 5 طلباء عزیز نے ہمیں قرآن کریم سنایا. اور قرآن کریم کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو قرآن کریم کے حروف کے سننے پر بھی نیکیاں ملتی ہیں. اگر تقریر نہ بھی ہوتی تب بھی ہمارے لیے اجر کا ذخیرہ جمع کرنے کا یہ بہترین موقع رہا کہ اتنے سب طلباء نے قرآن کریم الگ الگ سنایا اور ہم نے سنا، اور امید ہے کہ اللہ تعالی ہمارے سننے پر بھی ہمیں اجر عطا فرمائیں گے. قرآن کریم بڑی عظمت والی کتاب ہے. قول فیصل ہے، حق بات ہے، باطل کا اس میں گزر نہیں. یہ مذاق ٹھٹا نہیں ہے، یہ قول فیصل ہے. حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے والا کلام ہے، اور کلام بھی اللہ کا ہے، کتاب بھی اللہ کی. اور قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان تمام کے مضامین کا قرآن کریم محافظ ہے. مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ بڑے صاحب کشف بزرگوں میں سے گزرے ہیں. اور بڑے اللہ والے ہیں.
کہ ایک دن لیٹے ہوئے تھے، اچانک اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ سید کو بخشا جا رہا ہے۔ سید سے مراد سر سید احمد خان ہیں، جنہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنائی۔ وہاں ان کے انتقال کا وقت ہے، یہاں حضرت فرما رہے ہیں کہ اس کو بخشا جا رہا ہے۔ حضرت انہوں نے تو کوئی مدرسہ قائم نہیں کیا، کوئی دینی ادارہ قائم نہیں کیا، ترجمہ قرآن کیا ہے، وہ بھی انگریزوں سے متاثر، انگریزیت کا غلبہ۔ تو پھر یہ جو جملہ آپ نے فرمایا، کہا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے پوچھا گیا کہ سید کیا لے؟ جواب دیا کہ امت کے لیے اور کچھ کام تو نہیں کر سکا، ان کی دنیا ذرا سنور جائے، اس لیے میں نے ایک یونیورسٹی شروع کی ہے کہ امت مسلمہ جو ہے کچھ پڑھ لکھ لے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ جب امت مسلمہ کا تم نے اتنا خیال کیا، چلو اس خیال کرنے پر ہم تیری بخشش کر دیتے ہیں۔ امت کا خیال تو کیا، اور خیال بھی اچھا کیا کہ میری امت کا دنیاوی حال اچھا ہو جائے۔ چلو دنیاوی حال اچھا ہو جائے، یہ خیال کرنا بھی اچھی بات ہے، اس پر تمہاری مغفرت کی جاتی ہے۔ اللہ کے یہاں مغفرت کا بڑا عجیب نظام ہے۔ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کی نسبت بڑی اونچی اور بڑی عالیشان ہے۔ ایک شیخ الحدیث صاحب حضرت کی خدمت میں پہنچے کہ سند حضرت سے حاصل ہو جائے اور نسبت ہو جائے حدیث شریف کی حضرت سے، اور بھی سندیں ان کے پاس تھی، سوچا حضرت سے بھی سند حاصل کروں۔ گئے اور بھی لوگ تھے ساتھ، حضرت کے پاس جا کر اپنا مدعا عرض کیا۔ حضرت نے فرمایا پڑھو، بخاری شریف شروع کرو۔ تو انہوں نے خطبہ پڑھا، یہ جو مسنون خطبہ ہے وہ پڑھا۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ ضماد ازدی نامی ایک شخص جو جھاڑ پھونک کرنے کا بڑا ماہر تھا، لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ مشہور کر دیا تھا کہ یہ مسحور ہیں یا مجنون ہیں علیہ باللہ۔ تو وہ آیا کہ حضرت میں جھاڑ پھونک میں بہت مشہور ہوں، آپ کو کچھ تکلیف ہے، میں نے ایسا سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو کوئی تکلیف نہیں، تم دیکھ رہے میں آرام سے بیٹھا ہوں الحمدللہ، ایسی کوئی فکر کی بات نہیں۔ کہا نہیں، اگر وہ تو بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں جھاڑ پھونک کا بڑا ماہر ہوں۔ کہ ٹھیک ہے، آپ جھاڑ پھونک کے ماہر ہیں، ذرا سنیے۔ پہلے پہل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کرتے تھے تو قرآن کریم خالی سنا دیتے تھے، لوگ مسلمان ہو جاتے، قرآن سن کر ہی ان کے دلوں میں ایمان آ جاتا۔
ضد اور ہٹ دھرمی الگ چیز ہے. مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ بھیجا اور مدرسہ شروع کروایا. اس میں قرآن کریم کی تعلیم شروع کرائی کہ اوس اور خزرج والوں کو قرآن کریم کی طرف بلاؤ، ان کے سامنے قرآن کریم پڑھو. بہت سے لوگ ایمان لائے اور وہ سب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر آپ کو دعوت دی مدینہ منورہ تشریف آوری کے لیے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے. تو تعلیم القرآن کا مدرسہ جو ہے وہ صفہ سے بھی پہلے کوئی ہے، اور تبلیغ جو ہو رہی تھی وہ قرآن کریم کی بنیاد ہی پر ہو رہی تھی. اور اصل تبلیغ یہ ہے کہ قرآن کریم کی نشر و اشاعت کی جائے اور اس کے مضامین کو پھیلایا جائے، سمجھایا جائے، اس کی حقیقت سے لوگوں کو آشنا کیا جائے. آج غیر تو غیر، لیکن خود مسلمان بھی قرآن کریم کے مضامین سے ناواقف ہیں. قرآن کریم کے تقاضے کیا ہیں، قرآن کریم چاہتا کیا ہے، قرآن کریم میں کیا فرمایا گیا ہے، ہم کو کچھ معلوم نہیں ہے، علماء کو معلوم ہے. تو ضماد ازدی جو ہے اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ سنایا. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اس نے کہا یہ پڑھ کر مجھے جاڑ دیجیے. میں تو آیا تھا آپ کا علاج کرنے، لیکن آپ نے تو میرے دل کا علاج کر دیا. یہ کیا ہے؟ فرمایا خطبہ مسنونہ میں جو پڑھا کرتا ہوں وہ ہے. فرمایا جب خطبے کا یہ عالم ہے تو قرآن کریم کا عالم کیا ہوگا؟ تو حضرت مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے شیخ الحدیث صاحب سے کہا پڑھیے. انہوں نے سند پڑھی. ہمارے یہاں احادیث میں پہلے اسناد آتی ہیں پھر متون آتے ہیں. عن فلان عن فلان عن فلان، جس کو سند کہتے ہیں. یہ بھی اسلام کی خوبیوں اور کمالات میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں جو عرض کروں وہاں سے لے کر اس کا تانتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک بندھا ہوا ہے. بیچ میں یہ ڈور ٹوٹی نہیں ہے اور نہ کوئی ضعیف چیز اس کے اندر آئی ہے. علماء نے چھان چھان کر ہمارے سامنے احادیث پیش. یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. اور انبیاء کرام میں سے کسی کو یہ عظمت حاصل نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سیکیورٹی ملی ہوئی اور جو عظمت اور حفاظت ملی ہوئی. سند تو انہوں نے فرفر پڑھی، لیکن اب متن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتا ہے، وہاں جا کر رک گئے. حضرت نے فرمایا پڑھو. انہوں نے پھر سند پڑھی، قال پر آ کر رک گئے. کہا پڑھو، کوئی سند پڑھی، متن پر آ کر رک گئے. فرمایا نہیں پڑھ سکتے ہو تو اٹھ جاؤ. اٹھ کے چلے گئے، دوسرے کمرے میں گئے، روئے دھوئے بیٹھے.
حضرت آپ برسوں سے شیخ الحدیث ہیں اور برسوں سے بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، اور یہ کیا بات ہوئی کہ آپ حدیث ہی نہیں پڑھ سکتے؟ ایسا تو کیا ہوا؟ فرمایا جب میں حدیث پر آتا تھا، قال رسول اللہ پر آتا تھا، تو میرے دل پر جیسے کسی نے بہت بڑا پہاڑ رکھ دیا ہو یہ ہو جاتا، اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا بالکل آ جاتا تھا، کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا، میں پڑھ ہی نہیں سکتا۔ ایسا لگتا تھا کہ دل پر کسی نے بہت بڑا پتھر اور پہاڑ اور چٹان رکھ دی۔ اب حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جا کے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہوا؟ وہ پڑھ نہیں سکے بالکل۔ فرمایا میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی عظمت کا ذرا سا قصہ جو ہے ان کے دل کے اوپر ڈالا، جس کی وجہ سے ان کا دل اس کو برداشت نہیں کر سکا، اس لیے وہ پڑھ نہیں سکے۔ جب احادیث کا عالم یہ ہے تو یہ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن کریم کی عظمت کتنی بڑی چیز ہوگی، جو لوح محفوظ میں درج ہے، وہاں سے سمائے دنیا پر آئی، اور وہاں سے قلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالوں میں بضرورت نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اگر یہ واسطہ بیچ میں سے نکل جائے اور قرآن کریم سیدھا قلب مومن پہ آئے تو ٹکڑے ہو جائے گا، نہ پڑھ سکے گا نہ سن سکے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر یہ قرآن کریم پہاڑوں پر نازل کیا جاتا، پہاڑوں پر اتارا جاتا، تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، چکنا چور ہو جاتے۔ لیکن قربان جائیے تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، آپ کے واسطے سے ہمیں ملا ہے، اس لیے ہم پڑھ بھی سکتے ہیں اور یہ نو نہال حفظ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تو بڑا کمال ہے۔ 30 صفحے کی دنیاوی کتاب حرف بحرف جو ہے بچہ یاد نہیں کر سکتا، لیکن عربی ہماری زبان نہ ہونے کے باوجود ہم عجمی ہیں، اس کے باوجود یہ عجمی بچہ قرآن کریم پر پڑھتا ہے اور بہترین طریقے پر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے۔ یہ اعجاز اور معجزہ ہے قرآن کریم کا، یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور دوسرا بڑا معجزہ قرآن حکیم کا یہ ہے کہ جیسے ابھی رپورٹ میں پیش کیا گیا کہ دنیا کی کتابیں تغیر پذیر ہوتی ہیں، افکار بدلتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، خیالات بدلتے ہیں، لیکن قرآن کریم کے ایک حرف بھی نہیں بدلا ہے۔ حرف مورا ریب نے تبدیل نے آیا شرمندہ تعویل نے۔ تو مسلمانوں کے عقیدے میں ایک
بڑا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ قرآن کریم اللہ کی عظیم ترین کتاب ہے۔ نمبر 2، اس پر مجھے ایمان لانا ہے اور اس کے ایک ایک حرف کو اللہ کی طرف سے منزل ماننا ہے۔ نمبر 3، اس کو سچا جان کر اس کو دل سے تلاوت کرنا ہے اور پڑھنا ہے۔ اور حفاظ قرآن کریم نے یاد کر لیا، اس پر بات ختم نہیں ہوتی، اس کو باقی رکھنا یہ اصل کام ہے۔ قرآن کریم کو اللہ نے آسان بنایا ہے، بدوی بھی پڑھ لے گا، چھوٹا بھی پڑھ لے گا، بوڑھا بھی پڑھ لے گا، بڑا بھی پڑھ لے گا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ قرآن کریم کو ہم نے یاد کرنے کے اعتبار سے، پڑھنے کے اعتبار سے، تلاوت کرنے کے اعتبار سے آسان کر دیا ہے۔ کوئی پڑھنے والا، تلاوت کرنے والا، فرماتے ہیں اقم الصلاة لدلوک الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر۔ صبح میں تلاوت ہونی چاہیے قرآن کریم کی، قرآن الفجر کا، خاص طور سے فجر کی نماز میں قرآن کریم کا پڑھنا بڑا مفید ہے۔ ہمارے جو حالات خراب ہو رہے ہیں اس میں نماز میں حاضر رہنا، تہجد میں قرآن کریم، حفاظ کے لیے تو بہت آسان، تہجد پڑھو اور تہجد میں قرآن کریم کی تلاوت کرو، اور صبح کی نماز باجماعت ادا کرو اور امام کی نماز سنو، قرآن سنو۔ اصل تو قرآن سننا ہے، نماز نام ہی قرآن سننے کا ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا۔ یہ تو قرآن کریم کی عظمت پر ایک واقعہ سنایا۔ اب ایک اور واقعہ سناتا ہوں کہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ قیامت تک جتنے مسائل آئیں گے وہ مسائل کا حل قرآن کریم سے نکالا جائے گا۔ ضابطے اور قواعد جو ہیں وہ قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں، وہیں سے نکالے جائیں گے۔ اس امت کو 1450 سال ہو گئے، لیکن آج تک کوئی ایک بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے فلان مسئلے کا مفتی صاحب جواب نہ دے سکے۔ جواب ضرور ملے گا اور کتاب اور سنت کی روشنی میں ملے گا۔ قرآن مسلمانوں کے لیے سب بھی ہے، قرآن مسلمانوں کے لیے بس بھی ہے۔ قرآن شروع ہوتا ہے بسم اللہ سے، تو با پہلا حرف ہے، اور والناس پر بچوں نے ختم کیا، با اور سین ملاؤ تو بس، قرآن بس۔ لیکن بس میں حدیث داخل، اس بنا پر کہ احادیث شریفہ جو ہیں وہ قرآن کریم کا بیان ہے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنا فإذا قرأناہ فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا۔ اللہ نے قرآن کریم سینے میں اتار بھی دیا، زبان ہلانے کو بھی نہ کہا، حرکت کرنے کو بھی نہ کہا، پسینے میں آپ شراب ہو رہے۔ امت کو ایک عظمت والی کتاب دینے کے لیے تکلیفیں برداشت فرما رہے ہیں۔ 23 سال تک وحی آئی اور آپ پر بوجھ رہا، طبیعت بوجھل رہی۔ امت کے لیے اتنا کیا ہے، امت نے قرآن کے لیے کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ کیا عمل کیا ہے؟
کیا تلاوت کیا ہے، کیا عظمتیں جو ہے اس کی، اس کو باور کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوصال میں انتقال سے پہلے کہا ہے، مرض الوصال میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے صحابہ کرام حاضر ہوتے رہے، آتے ہیں، عیادت کرتے ہیں، بیمار کرسی کرتے ہیں، فکر میں ہیں اللہ کے رسول کو کیا ہوا ہے۔ محبت اتنی ہے کہ طبیعت ذرا اچھی ہوتی ہے تو صحابہ کی خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں، اور حضور کی طبیعت مزمحل ہوتی ہے تو صحابہ کرام بے قرار اور پریشان ہوتا ہے کہ ہمارے نبی کو کیا ہو گیا ہے۔ صحابہ جمع تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قلم لاؤ اور ایک کاغذ لاؤ۔ سرکار کیا کریں گے قلم اور کاغذ کو؟ جواب دیا میں ایک مضمون لکھ دوں تاکہ میرے بعد صحابہ کرام میں اور تم میں اختلاف نہ رہے، اس لیے میں لکھ دینا چاہتا ہوں۔ کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ ہاں لکھ دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری جماعت جو ہے انہوں نے کہا کہ مت لکھیے۔ حضرت عمر نے نہ کہا، اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصابت رائے عطا فرمائی ہے، اور ہر نبی کے یہاں اور ہر امت میں محدث رہے ہیں بڑے بڑے الہامی اور قلب سے نکلنے والی ان کی للہیت والی باتیں آتی رہی ہیں۔ حضور نے فرمایا ہماری امت میں ایسا کوئی ہے تو وہ عمر ہے۔ عجیب باتیں ارشاد فرماتے تھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے جنازے پر نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو فوراً حضرت عمر رضی اللہ عنہ مصلی پر پہنچے، جا کر کان میں یاد دلایا کہ فلاں وقت یہ کہا تھا اس نے، اور فلاں وقت اس نے یہ کیا تھا، اور فلاں وقت اس نے عزت پہ ہاتھ رکھا تھا، اور فلاں وقت آپ کو ذلیل کہا تھا، اور فلاں وقت یہ کہا تھا۔ اب ایسے شخص کی صلاۃ جنازہ پڑھا رہے ہیں آپ؟ مسکرائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا تم کہتے صحیح ہو، لیکن اللہ کی طرف سے ممانعت کا حکم نہیں آیا ہے اس بنا پر پڑھاؤں گا، جب ممانعت آ جائے گی پھر نہیں پڑھاؤں گا۔ پڑھا دی نماز، اور دنیا کو ایک بات بتائی کہ اگر کسی کے پاس ایمان نہ ہو، ایمان کتنا بڑا خزانہ ہے، کتنی بڑی دولت ہے، کسی کے پاس ایمان نہ ہو اور نبی اپنا قمیص اور چادر کفن میں دے دے، نبی اپنے بال مبارک اور لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈالے، نبی صلاۃ جنازہ پڑھائے، قبر میں اترے، دفنائے اپنے ہاتھوں سے، اور کعبۃ اللہ کا غلاف اس کو لپیٹا جائے تو بھی اللہ کے یہاں کافر کی مغفرت نہیں ہے، مغفرت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھانے کے بعد حکم جاری فرما دیا کہ آج کے بعد کسی منافقین صلاۃ جنازہ آپ نہیں پڑھیں گے۔ یہ اصابت رائے اللہ تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے بہت سے واقعات اور بہت سے نظائر دل میں آیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ حضور میرا جی چاہتا ہے کہ طواف کر لیے جانے کے بعد جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہے جس پر طواف مکمل ہوتا ہے، وہ 2 رکعتیں جو ہے مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنے کا موقع ملے۔
آیات نازل ہوئی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات عرض کی، ادھر سن لیا گیا، اسی کے مطابق آیات قرآنیہ نازل ہوئی، آج بھی امت اسی پر عمل کر رہی ہے۔ اب الحمدللہ دھیرے دھیرے حرم کے دروازے کھل رہے ہیں، دعا کیجئے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت بھی فرمائے اور اس کے دروازے پوری امت کے لیے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے کھل جائیں، اور جانے والے جو جذبہ رکھتے ہیں حج کا عمروں کا، اللہ تعالیٰ ان کے جذبوں کو پورا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا کہ حضور نہ لکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھ اور آپ کی تکلیف تھی کہ آپ نے کیا کم تکلیف امت کے لیے اٹھائی ہے کہ ابھی مرض الوصال میں پٹی بنی ہوئی ہے، سخت بخار ہے، اٹھ نہیں پاتے، مسجد نہیں جا پاتے، تو بیٹھ کر لکھیں گے کس طرح سے؟ تو میرے نبی کی راحت کا خیال کیا، آرام کا خیال کیا، مت لکھیے حضور آپ بالکل آرام فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مسئلے پیدا ہو جائیں گے تو کیا کرو گے؟ صحابہ کرام نے بھی کہا کہ ابھی لکھ لینے دو، بعد میں کوئی جھگڑا ہمارے اندر رونما نہ ہو جائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضحانہ جواب دیا، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے، قرآن کریم ہمارے لیے کافی ہے۔ جو بھی حالات آئیں گے ہم قرآن کریم لے کر بیٹھ جائیں گے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی روشنی میں مسائل کو حل کرنا دے۔ تو ایسی عظمت والی کتاب اللہ تعالیٰ نے بچوں کے سینے میں ڈال دی۔ قرآن کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ فرمایا، دوسری کتابیں علماء کے سپرد کی کہ تم اس کی نگرانی کرو، اور قرآن کریم کے لیے کہا میں حفاظت کرتا ہوں۔ جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کر رہے ہوں، دنیا مل کر بگاڑنے کی لاکھ محنت کر لے، اس کو نہ بدل سکے گی نہ بگاڑ سکے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حفاظت کیسے کریں گے اللہ تعالیٰ؟ فرمایا کہ حفاظت کرنے کا اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ بندوں کے سینے لے لیں گے، ایکوائر کر لیں گے، ان کے قلوب کو، چھوٹے نونہالوں کو، بڑوں کو۔ نہ بڑے کے لیے قرآن یاد کرنا مشکل ہے، نہ چھوٹے کے لیے یاد کرنا مشکل ہے۔ جس کو جو فرصت ملے چھوٹی صورتوں سے یاد کرنا شروع کر دے، ایک دن اللہ حافظ بنا دیں گے۔ نیت اور ارادہ تو رکھو کہ جتنا ہو سکے گا انشاءاللہ ہم حفظ قرآن کریں گے۔ کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حفاظ کا جو زمرہ ہوگا، جو گروہ ہوگا، اس کے اندر اس کو اٹھائے۔ ارے لوگ پوچھیں گے تو اس نے تو پورا قرآن کریم یاد نہیں کیا۔ ارے بھائی یہ کوشش تو کر رہا تھا، کامیابی ناکامی تو اللہ کے ہاتھ میں، اس کی کوشش پر اس کو حافظوں کے اندر شامل کر دیا گیا۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حافظوں کے سینوں کو کتنا قیمتی بنا دیا، اور سینوں میں قرآن ہونے کی وجہ سے یہ حافظوں کو اللہ تعالیٰ نے کتنا قیمتی بنا دیا۔ اس پہ ایک مثال سے سمجھو آپ۔ جویلری باکس ہوتا ہے، جویلری باکس کی قیمت 500 روپے ہوتی ہے، 1000 روپے ہوتی ہے، 2000 روپے ہوتی ہے۔ اس کے اندر جو جویلری ہے اس کی قیمت لاکھوں روپے ہوتی ہے۔ جب حفاظت کرتے ہیں تو جویلری کی کرتے ہیں، لیکن وہ باکس میں جو رکھا ہوا ہے وہ باکس کو بھی اتنی حفاظت ملتی ہے جتنی کہ زیورات کو ملتی ہے۔
بالکل اسی طرح جس سینے میں قرآن کریم آئے گا اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے، اس بنا پر کہ اس کے سینے میں قرآن کریم کی حفاظت کرنی ہے۔ اب حافظوں کو اب ملنے والی اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ ہم کو اللہ نے کیا نعمت دی؟ اکثر کیا ہوتا ہے کہ جس کے پاس نعمت ہوتی ہے اس کو نعمت کی قدر نہیں ہوتی کہ مجھے اللہ نے کیا خزانہ دے دیا ہے۔ بیچارہ ایک تیلی تھا، اس کے پاس پارس بہت قیمتی پتھر تھا اور وہ تیل بیچا کرتا تھا، اور تیل لوگوں کو وزن کے اندر وہ پارس رکھتا تھا، وہ قیمتی ہیرا رکھتا تھا اور تیل وزن کر کے دیتا تھا۔ اور جوہری نے دیکھا تو کہا کہ بیچارے کو یہ پارس کی قیمت معلوم نہیں ہے، اگر یہ پارس کی قیمت اس کو معلوم ہو جاتی تو یہ تیل بیچنا چھوڑ دیتا اور یہ پارس کی حفاظت میں لگ جاتا اور اس کو فروخت کر کے اپنی زندگی بنا لیتا۔ آپ کو اپنی زندگیاں قرآن کے بیس پر بنانی اور اپنی قدر خود کرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں حافظوں کی قدر نہیں ہوتی، بھائی دوسرے قدر بعد میں کریں گے، خود ہمیں جو ہے نعمت ملی ہے ہمیں اس کی قدر کرنی۔ اب قدر کیا ہے؟ روزانہ اس کی تلاوت کرنا۔ ابھی چھوٹے ہیں یہ تو ظاہری بات ہے کہ شاید اتنا احساس اس نعمت کا نہ ہو، یا تو کر لیا انہوں نے لیکن احساس نہ ہو۔ لیکن ان کے وہ والدین جنہوں نے پتھر کی طرح لا کر مدرسے میں رکھا تھا، اساتذہ نے تراش کر انہیں قیمتی ہیرا بنایا، تو اب ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ روزانہ گھر میں ان کو دور کرائے، پڑھانے کے لیے بٹھائے، اور نوافل میں روزانہ قرآن کریم پڑھا کرو، اوابین میں پڑھو، بہترین وقت ہے اس کے اندر قرآن کریم پڑھنے کا۔ اوابین میں ہمارے حضرت حکیم الاسلام رحمت اللہ علیہ کبھی کبھی 5 پارے پڑھتے تھے، اور ٹرین کے اندر کھڑے رہ کر جو ہے 1.25 پارہ روزانہ پڑھتے تھے۔ جب سفر میں ہوتے تھے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا کہ حضرت روزانہ کے اسفار ہیں 5 بیان 6 بیان فرماتے ہیں، تو آپ تلاوت قرآن کرتے ہیں کہ نہیں؟ فرمایا روزانہ 16 پارے کی تلاوت کرتا ہوں۔ تو دوستو صرف حفاظ کی بات نہیں ہے، یہ نعمت ہمارے گھر میں بھی موجود ہے، ہمارے ذہنوں میں بھی موجود ہے۔ ہمیں اپنے گھر کو اگر رحمتوں والا بنانا ہے، زحمتوں سے خالی کرنا ہے، سکینہ اور سکون والا بنانا ہے، تو دوسرا کوئی تعویذ گٹوں کی ضرورت نہیں ہے، قرآن سب سے بڑی نعمت ہے۔ میرے والد صاحب کے پاس کوئی حافظ صاحب آئے، حضرت یوں ہو رہا ہے اور یوں ہو رہا ہے، مجھے ذرا تعویذ بنا دیجیے۔ فرمایا سب سے بڑا تعویذ قرآن کریم ہے جو اللہ نے اپنے سینے میں رکھا ہے، پڑھتے جاؤ انشاءاللہ سب تکلیفیں خود بخود دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آج کے اس اجلاس کو اپنے فضل سے قبول فرمائے، ان بچوں کو قبول فرمائے، اپنی بارگاہ میں ادارے کو قبول فرمائے، ذمہ داروں کو قبول فرمائے، اساتذہ کرام کو قبول فرمائے، آپ بیٹھے آپ کو قبول فرمائے، اور ادارے کو دوام عطا فرمائے۔ ہر قسم کے خلفشا اور موجودہ دور میں جو حکومت کی نظروں میں ادارے چڑھے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان سے قرآن کی برکت سے محفوظ فرمائے، اور یہ ادارے جاری رہیں، اور ہماری نسلوں میں قرآن کریم کا سلسلہ پڑھنے کا، اس کے احکام پر عمل درآمد کرنے کا، اس کو ہمیشہ اپنے سامنے کا رکھنے کا خاص طور سے سلیقہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ انہی گزارشات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔